اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء کے بعد آج جانا فریاد ہے حق تعالی جل علا ناچیز کے دل دماغ زبان نگاہ کو ہر غلطی و خطا سے اپنی دائمی حفظ و امان میں رکھتے ہوئے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین۔ آج کی یہ پرسعید محفل جس کے اندر میں اور آپ شریک ہیں، آپ کے بخوبی علم میں ہے کہ محترم مزمل حسین کھوکھر صاحب کی زوجہ محترمہ کے اصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، تو اسی مناسبت سے بس مختصر وقت میں دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آپ اور میں یہاں پر کھوکھر صاحب کی زوجہ محترمہ کے اصال ثواب کے لیے آئے ہیں۔ اس محفل میں میں فقط اتنی مختصر سی گفتگو کروں گا کہ کوئی نیکی بنتی کب ہے اور اس نیکی پر، اس کام پر، اس امر پر کب ثواب مرتب ہوتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ ہم اصال ثواب کے لیے آئے ہیں، اصال ثواب کرنے کے لیے۔ اصال کا معنی ہے پہنچانا، اصال ثواب پہنچانا۔ ہم اپنی اس مرحومہ بہن کو اصال ثواب کرنے آئے ہیں، ثواب پہنچانے کے لیے آئے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ ہم کوئی کام کریں گے، وہ ثواب بنے گا، نیکی بنے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر مرتب ہوگا، تو پھر اسی اجر کو ہم آگے پہنچائیں گے۔ بے شک جی بات سمجھ رہے ہیں؟ جی اصال ثواب کا معنی کیا ہے؟ پہنچانا، ثواب پہنچانا۔ اصال ثواب کا معنی کیا ہے؟ ثواب پہنچانا، ثواب پہنچانا۔ تو لازمی بات ہے کہ جو کام جس کا ہم ثواب پہنچانے لگے ہیں وہ ثواب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ قبولیت کا شرف پائے گا اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے اس پر اجر مرتب ہوگا، تو اسی کو ہم آگے پہنچائیں گے۔ بے شک آج کے اس مختصر سے خطاب کے اندر فقط میں اتنا بتاؤں گا، کوئی نیکی بنتی کب ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بنتی کب ہے؟ سبحان اللہ، سبحان نیکی اللہ، بنتی کب ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں کسی کام کے قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ اس پر اجر کب مرتب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کام کو اپنے دربار میں قبول فرماتا ہے؟ تو ذہن میں رکھیں، کوئی کام بھی اس وقت نیکی بنتا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ثواب مرتب ہوتا ہے جب کم یہ دو بڑی شرطیں پائی جائیں۔ کون سی؟ پہلی شرط
کسی کام کے ثواب بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ کام کرنے والا بندہ مسلمان ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہو، وہ کام کرنے والا بندہ مسلمان ہو۔ مسلمان ہو۔ قرآن کی تلاوت کرے تو محض قرآن کی تلاوت ثواب نہیں بن جاتا، بلکہ وہ قرآن کی تلاوت ثواب اس وقت بنے گی کہ جب تلاوت کرنے والا بندہ صاحب ایمان ہو۔ سبحان اللہ، ذکر سبحان و اللہ، اذکار کریں گے، سبحان اللہ۔ روزہ رکھیں گے، تلاوت کریں گے، کوئی سا بھی کام آپ کریں گے، نیکی کا کام بظاہر وہ نیکی کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک یہ شرط پائی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 پارہ سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، فرمایا جس بندے نے کفر کیا، جس بندے سے کفر سرزد ہوا، وہ بندہ صاحب ایمان نہیں ہے، اس سے کفر سرزد ہو چکا ہے، وہ شرع کی اصطلاح میں اہل ایمان نہیں شمار ہوتا، تو فرمایا اس کے سارے عمل برباد ہیں۔ اس سائڈ پر رکھ دو بیٹا، ابھی فی الحال اور نہ لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ کام کب قبول ہوگا؟ کام کرنے والا بندہ کون ہو؟ مسلمان ہو۔ قرآن میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے کفر کیا اس کے سارے عمل برباد ہیں، سارے کے سارے عمل برباد ہیں۔ برباد ہیں۔ وہ سارا کا سارا ہمارے لیے لا رہے ہیں، ہم کھائیں گے، لیکن پہلے جس ہم مقصد کے لیے آئے ہیں اپنی اس بہن کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، تو یہ چند باتیں قرآن حدیث کی جو میں کر رہا ہوں، آپ سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہیں، یہ سبحان سارا اللہ، کا سارا ہم سبحان نے اللہ۔ اپنی بہن کو بخشنا ہے، تو سبحان لہذا اللہ، آپ توجہ سبحان میری اللہ۔ جانب رکھیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی کام اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول کب ہوتا ہے؟ جب بندہ کرنے والا کون ہو؟ مسلمان ہو، مسلمان ہو۔ مسلمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کفر کیا اس کے سارے عمل برباد، حج کیا تو، برباد، نماز پڑھی تو، برباد، قرآن کی تلاوت کی تو، برباد۔ ثابت ہوا اس وقت تک نیکی والا عمل بظاہر چاہے نیکی ہو، اس وقت تک وہ نیکی نہیں بن سکتی اور اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ثواب مرتب نہیں ہوگا جب تک بندہ کام کرنے والا صاحب ایمان نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ میں زیادہ اس بات کو نہیں کھولتا، لیکن اتنی سی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر وہ نہیں مانتا، قرآن کو پورا نہیں مانتا، ادھورا مانتا ہے، 40 سپارے تھے، اتنے سپارے تھے، فلاں صحابہ نے ایسے کیے، بکری کھا گئی، ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ چاہے قرآن کی پوری زندگی بھر تلاوت کرتا رہے اور سینکڑوں نہیں ہزاروں ختم قرآن پاک تمہیں ثواب دیتا ہے کہ یہ بھی ہماری بہن کو پہنچا دو، اس پر ثواب مرتب ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ قرآن پاک کے ایک نقطے کا بھی اگر کوئی بندہ انکار کرے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ بے شک، بے شک۔ جب مومن ہی نہیں ہے تو اس پر ثواب کیسے مرتب ہو؟ اتنی بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی۔ تو لہٰذا پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ صاحب ایمان ہو، قرآن پر پورا یقین رکھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا منکر نہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کسی طرح کی گستاخی کا مرتکب نہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و عصمت کو جان سے ماننے والا ہو، اور قرآن پاک پر یقین رکھے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے کر بھیجے، ہر حکم کو پر حق مانے۔ اگر قرآن پاک کے کسی ایک حکم کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ بندہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ بے شک، بندہ بے صاحب شک ایمان نہیں ہے۔ جب صاحب ایمان ہی نہیں ہے، کہتا ہے کہ پردہ ظلم ہے، قرآن جو کہتا ہے کہ عورتوں کو پردے میں بٹھانا چاہیے، یہ تو پردہ تو ظلم ہے، یہ عورت کو جناب والا چادر اور چار دیواری کے اندر بٹھانا، یہ برقع، یہ کیا ہے جی؟ یہ تو عورت کے ساتھ ظلم ہے، وہ بیچاری گرمی کے اندر مر جائے گی۔ یہ قرآن پاک کی آیات بینات کا انکار رہا ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم کس نے دیا؟ قرآن پاک کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک ہے نا؟ تو جو انکار کرتا ہے، نہیں مانتا، ایک ہے کہ بے عملی ہو جانا، گناہ کا مرتکب ہو جانا، لیکن سمجھتا گناہ ہے اور اسلام کے احکام کو برحق مانتا ہے، یقین مانتا ہے کہ یہ اسلام کے سارے احکام حق ہیں، تو وہ بندہ مومن ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو گنہگار کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو کہے جی پردہ ظلم ہے، جی یہ کیا ہے جی پردہ، اور قرآن پاک کا انکار کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانوں کا انکار کرتا ہے، تو ایسا بندہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ یہ ہزاروں قرآن پاک بھی پڑھ کر دے دے، اس پر ذرا برابر بھی ثواب مرتب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، فرمایا جس نے کفر کیا اس کے سارے عمل برباد ہو۔ اتنی بات سمجھ گئے آپ؟ بے شک۔ اور دوسری بات، کسی کام کے نیکی بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہونے کے لیے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر مرتب ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کام خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خالصتاً اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اب تک آپ آئے ہیں، کھوکھر صاحب ہمارے دوست ہیں، کھوکھر صاحب ہمارے جناب والا پارٹنر ہیں، کھوکھر صاحب کے ساتھ ہمارا دوستانہ ہے، شاید رسمی طور پر بھی کسی کی آمد ہوئی ہو، لیکن اب یہ نیت کر لیں نا 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 یار وہ غلطی کی ہے، اب اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم آئے ہیں اپنی بہن کو اصالِ ثواب کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیت کیا ہے ہماری؟ اپنی بہن کو اصالِ ثواب۔ کھوکھر صاحب چاہے ہمیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہم ان کو دکھانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمارا مقصد یہ تھا، ہماری ایک بہن فوت ہوئی ہے، ہم اس کے لیے دعائے مغفرت و بخشش کریں گے، ذکر و اذکار کر کے ان کو اصالِ ثواب کریں گے۔ اگر یہ نیت رکھ کے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس اپنی بہن کو اصالِ ثواب کا آپ ارادہ کریں گے، اس ارادے سے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن پر بھی اپنی خاص رحمتوں بخششوں کا نزول فرمائے گا۔ اور آج آپ کسی کے لیے اخلاص دکھائیں گے تو کل ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح ہاتھ اٹھائے گا، بے شک، بے وگرنہ شک۔ جیسا کرنا یہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ جی جی۔ تو دوستو، دوسری شرط کسی کام کے نیکی بننے کے لیے، کسی کام کے ثواب بننے کے لیے، یار توجہ میری جانب، سبحان اللہ۔ کسی کام کے نیکی بننے کے لیے، کسی کام کے ثواب بننے کے لیے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر مرتب ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جتنا جتنا اخلاص بڑھتا جاتا ہے، جتنا جتنا اخلاص بڑھتا گیا، اتنا اتنا ہی اس پر ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حکایت آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ ہارون الرشید، یہ بالکل اوائل زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے بالکل قریب ایک بادشاہ اسلامی خلیفے گزرے ہیں۔ ہارون الرشید آپ نے سنا ہے؟ ہارون الرشید کا نام سنا ہے؟ بولو یار، ہارون الرشید اسلامی خلیفے تھے، بادشاہ تھے۔ وہ ان کے والد محترم کا انتقال ہوا، والد محترم کا انتقال ہوا۔ اصالِ ثواب کے لیے انہوں نے اپنا ایک مشیر، اپنا ایک کارندہ مقرر کیا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان سے جتنا بھی کلام پڑھا جا سکتا ہے، جو بھی ذکر و اذکار کریں، وہ سارے کے سارے جمع کرائیں تاکہ میں اپنے والد مرحوم کو اصالِ ثواب کر سکوں۔ سبحان اب ان کا اللہ، سبحان مشیر اللہ۔ ثواب اکٹھا کرنے کے لیے کبھی ایک مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، کبھی ایک مسلمان بھائی کے پاس جاتے ہیں، کبھی دوسرے کے پاس جاتے ہیں۔ دور تھا امام شافعی کا، امام شافعی کے پاس وہ کارندہ پہنچا اور کہتا ہے کہ ہارون الرشید کے والد فوت ہوئے ہیں، آپ کے علم میں ہے، اصالِ ثواب کی محفل فلاں دل میں رکھی گئی ہے، لہذا آپ نے، اے امام شافعی، آپ نے جو کلام پڑھی ہے وہ کلام آپ بھی جمع فرمائیں
تاکہ ہارون الرشید کے والد کو اصال ثواب کیا جا سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا آج کی تلاوت کے اندر میں نے صبح کے وقت 2 پارے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 2 پارے 2 پارے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، لیکن پورے 2 پارے نہیں دیتا۔ ان 2 پاروں کے شروع میں تلاوت کی ہے، وہ بسم اللہ پوری بھی نہیں دیتا۔ اس بسم اللہ شریف کے نیچے جو نقطہ ہے، اس نقطے کا ثواب امام شافعی کی جانب سے ہارون الرشید کے والد کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اب اللہ۔ وہ کارندہ جو ثواب اکٹھا کرنے والا تھا وہ پہنچا ہارون الرشید کے دربار میں، کہنے لگا بادشاہ جی مجھے بہت بڑا غصہ ہے، ثواب بھی جمع کراتا ہوں، جو کلام پاک پڑھی گئی ہے وہ بھی دیتا ہوں، لیکن مجھے بڑا غصہ ہے۔ بتائیے کیا غصہ ہے؟ جی میں امام شافعی کے پاس گیا اور ان سے آپ کے والد کے لیے ثواب مانگا، انہوں نے کہا کہ پورے 2 سپارے پڑھے لیکن ان کا ثواب نہیں دیتا۔ شروع میں بسم اللہ پڑھی وہ نہیں دیتا، اس کے شروع میں بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے اس کا ثواب۔ اتنی توہین کر دی آپ کی، چلو نہ دیتا لیکن اتنی آپ کی توہین، آپ خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، ایک فقط نقطے کا ثواب۔ انہوں نے کہا چلو اصال ثواب کی محفل ہے یہ کر لیتے ہیں، بعد میں امام شافعی سے بھی پوچھ لیں گے کہ انہوں نے ہماری توہین کی ہے تو کیوں کی ہے، کل ان سے بھی پوچھ لیں گے۔ اصال ثواب کی محفل کی گئی، توجہ میری جانب یار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصال ثواب کی محفل ہوئی، ثواب بخشا گیا ان کے والد کو۔ رات کو ہارون الرشید سوئے، والد مرحوم کا خواب کے اندر دیدار میسر ہوا، سبحان اللہ۔ خواب کے اندر والد محترم کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ہارون الرشید نے خواب کے اندر پوچھا اے میرے والد محترم بتائیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ والد محترم کہنے لگے ہارون الرشید اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کر دی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ بتایا ابا جی، پوچھا ابا جی بتائیے کس عمل کے سبب تمہاری بخشش ہوئی تاکہ ہم بھی وہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی کرم فرمائے۔ ہارون الرشید کے والد کہنے لگے بیٹا مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ کے دربار میں کون سا عمل قبول ہے اور کس پر زیادہ ثواب مرتب ہوتا ہے، میں یہ نہیں جانتا، ہاں اتنا بتا سکتا ہوں کہ میری کشتی کو جس نے کنارہ ہے وہ امام شافعی کا ایک نقطہ ہے، سبحان اللہ۔ امام شافعی کا ایک نقطہ ہے، میری بخشش کا جو سامان بنا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جو جنت عطا فرما دی ہے، میری بخشش فرمائی ہے، فرمایا وہ امام شافعی کا ایک نقطہ کام آ گیا۔ علماء کرام نے اس پر کلام فرمایا، سبحان اللہ۔ کسی نے 10 پارے، کسی نے 2 ختم، کسی نے اتنا ثواب دیا، لیکن قبول ہوا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جس پر اتنا بڑا ثواب مرتب ہوا کہ امام شافعی، دوسرا ہارون الرشید کے والد محترم کی بخشش ہوئی، امام شافعی کا ایک نقطہ، اس کا اتنا ثواب، اس پر بہت بڑا کلام کیا گیا۔ لیکن ایک بات جو علماء کرام نے متفقہ طور پر فرمائی کہ جو اخلاص امام شافعی کے اندر تھا وہ اخلاص دوسروں کے اندر نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ جس اخلاص کے ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، سبحان اللہ، وہ اخلاص سبحان اللہ، تو ثابت ہوا جتنا اخلاص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا جاتا ہے، جتنا جتنا اخلاص بڑھتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ عمل اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوتا ہے اور اتنا ہی زائد اس پر اجر مرتب ہوتا ہے۔ تو کسی کام کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہونے کے لیے پہلی شرط ہے ایمان۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان جتنا بڑھتا گیا ایمان بھی کامل ہوتا ہے، ایمان کامل ہو، جتنا ایمان کامل ہوگا اتنا ہی اس پر بڑھ کر ثواب مرتب ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے صحابہ ایک مٹھی جووں کی
صدقہ کریں اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، تو فرمایا تمہارا احد پہاڑ برابر صدقہ کرنا سونا وہ میرے صحابہ کی ایک مٹھی جو کو نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ وہ اخلاص، اور سبحان دوسرا اللہ۔ جو ایمان کی پختگی صحابہ کرام کے اندر تھی وہ ہمارے اندر کب ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا اللہ ہے، اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات کو، انتہائی اندھیری رات تھی، رات تاروں کے ساتھ بھر چکی تھی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس میری گود میں آرام فرما رہے تھے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ جتنے آسمان پر تارے ہیں اتنی بھی آپ کی کسی امتی کی نیکیاں ہیں، اتنی بھی آپ کی کسی امتی کی نیکیاں ہیں؟ یہ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ سوال کیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، میرے عمر کی نیکیاں ان آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عمر کی نیکیاں سبحان اللہ، آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ کر ہے۔ آج کل تو کہتے ہیں نا جی حضور کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں آسمان کے تارے حضور کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے؟ سبحان اور اللہ، سبحان اللہ، نیکی آپ جانتے ہیں، کوئی نیکی کرے گا تو بند کمرے میں کرے گا، اور اچھا نیکی کا ارادہ کرنا، دل کے اندر نیکی کا خیال کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پوچھ رہی ہیں بتاؤ یا رسول اللہ کی امتی کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی ہیں۔ ثابت ہوا حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ یہ تھا کہ کسی مومن کا دل بھی حضور سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ دل کے اندر کوئی خیال بھی کرتا ہے تو حضور اسے بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ سبحان حضور اللہ، نے فرمایا میرے عمر کی نیکیاں اتنی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے میرے والد کدھر گئے، میرے والد صدیق کدھر گئے؟ حضور نے فرمایا عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور صدیق کی غار والی نیکی ایک طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے حضور نے فرمایا عمر تو خود صدیق کی ایک نیکی ہے، عمر خود ایک صدیق کی نیکی ہے، کیونکہ سب سے پہلے جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا اور سب سے پہلے جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کیا تھا وہ سیدنا صدیق اکبر تھے، اور سبحان ان اللہ، کے نعرہ اور ان کی صدا کو بلند کرنے کے بعد پھر دوسرے لوگ مسلمان ہوتے رہے، سبحان اللہ، لہذا سبحان اللہ، باقیوں کو جو ایمان نصیب ہوا یہ صدائے صدیقی سے نصیب ہوا، تو جو نیکیاں جتنی نیکیاں بھی وہ کریں گے وہ نیکیوں کا ثواب ان کو بھی ملے گا، لیکن سب سے پہلے یہ کام کرنے والے صدیق ہیں، لہذا ان سب کا ثواب صدیق کو بھی ملے گا۔ سبحان تو اللہ، خیر ان روایات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جتنا جتنا اخلاص بڑھتا گیا، جتنا اخلاص بڑھے گا اللہ تعالیٰ کے دربار سے اتنا ہی اس کام پر اجر زیادہ ہوگا، سبحان اتنا اللہ، ہی سبحان اللہ، اجر زیادہ ہوگا۔ تو کسی کام کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہونے کے لیے اور اس پر ثواب مرتب ہونے کے لیے دو شرطیں میں نے عرض کی ہیں۔ پہلی یہ کہ بندہ صاحب ایمان ہو، سبحان اللہ، بندہ کیا ہو؟ صاحب ایمان، صاحب ایمان، اور دوسرا اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے۔ بس بات ختم کر رہا ہوں۔ اخلاص کے ساتھ جتنا جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا وہ کام اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول بھی ہوگا اور اس پر ثواب بھی مرتب ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ، تعالیٰ کے دربار میں کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان ہو اور اخلاص ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وگرنہ کسی کام پر ثواب مرتب ہونا، رضائے الہی پانا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پانا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار کا قرب پانا، یہ ان دو نہیں مل سکتا۔ سخی سلطان باہو نے اسی بات کو اپنے ایک شعر کے اندر لایا ہے، وہ سناتا ہوں، توجہ کے ساتھ فرمائیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں جے رب ناتیاں او دوتیاں ملدا تے ملدا ڈڈواں مچھیاں جے رب لمیا او وا
ملدا بھیڑاں سسیاں او جے رب راتی او جاگیاں ملدا تے ملدا کال کڑچیاں سبحان رب اللہ انہاں نوں او ملدا باہو نیتا جنہاں دیاں سبحان اللہ اچھیاں سبحان اللہ سبحان اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے ذکر و اذکار کیا اس کو اپنے اللہ تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو اور آپ نے جو سبحان اللہ کا ورد کیا اس کو اپنے دربار کے اندر قبول فرمائے آمین۔ اور اس سب کا ثواب ہماری مرحومہ بہن کو پہنچائے آمین۔ اور ان کی بخشش و مغفرت فرمائے آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔